بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جو آدمی نیکی کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے تو اللہ کئی انعام اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ان انعامات میں ایک انعام تو اس کی رزق کی جو تنگی ہے وہ ہٹ جاتی ہے، برکت آ جاتی ہے۔ رزق میں برکت کا انعام اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور نیکی یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے۔ ایک اور نیکی یہ ہے کہ اس کی وقت میں برکت آ جاتی ہے۔ ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت حوادثات سے اس کو بچا لیتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، مامون رکھتے ہیں۔ حادثات زندگی میں مختلف قسم کے حادثات انسان کو آتے رہتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے حادثات کم سے کم آتے ہیں اس کو۔ ایک حدیث ہے بڑی عجیب، حیات الصحابہ جلد سوم میں لکھا ہے، وہ حدیث ہے پاک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت پڑا رہتا تھا، ہر وقت نبی علیہ السلام کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو یہ جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، یہ وضو کا اہتمام کروا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقاضے کے لیے گئے، یہ پیچھے پیچھے گئے، لوٹا لے کے، وٹے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں۔ یہ زمانہ بھی آیا ابو ہریرہ پر، خود بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ میں اصحاب صفہ کا ایک طالب علم تھا، تو بھوک تھی، افلاس تھا، کوئی نہیں دینے آتا تھا، ہر طرف غربت ہی غربت تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں گر جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا، لوگ میرے پاؤں کے تلوے ملتے تھے اور میرے گلے کو دباتے تھے، جیسے کہ مرغی والے کو دبایا جاتا ہے اور اس کے تلوے کو مالش کی جاتی ہے۔ قسم اٹھا کے فرماتے ہیں اللہ کی قسم، مجھے مرغی کے دورے نہیں پڑتے تھے، بلکہ ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا، لیکن میں دامن پیغمبر کو نہیں چھوڑا۔ اور کسی نے کہہ بھی دیا ابو ہریرہ کو، ابو ہریرہ کیا ہے، ہر وقت حدیثیں بیان کرتے رہتے ہو، ہر وقت حدیثیں بیان کرتے رہتے ہو۔ فرمایا تم لوگ مہاجر ہو یا انصار ہو، تم اپنے کام کاج پہ چلے جاتے ہو۔ جو انصار ہیں وہ اپنی کھیتی باڑیوں میں چلے جاتے ہیں، جو مہاجرین ہیں وہ اپنے کاروبار میں چلے جاتے ہیں۔ میں ابو ہریرہ تو نکما آدمی ہوں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہر وقت پڑا رہتا تھا، حضور جو فرماتے میں اپنے ذہن کے کمپیوٹر میں اس کو محفوظ کر لیتا تھا، پھر سناتا ہوں، کیا کیسا گلا۔ تو یہ وہ طالب تھے، نبی علیہ السلام کے طالب العلم تھے، جو آقا کی مجلس میں ہر وقت رہتے تھے، ہر وقت پڑے رہتے تھے، جس طرح کہتے ہیں نا مسجد کا کھونٹا تھے، یہ مدرسے کا کھونٹا ہے ابو ہریرہ۔ اور اسی ابو ہریرہ جو بھوک کی وجہ سے ایک وقت تھا کہ بے ہوش ہو گیا بھوک کی وجہ سے، یہ فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک رومال تھا، ہینڈ کرچیف تھا، چھوٹا جو ناک صاف کرنے والا رومال ہوتا ہے، وہ رومال تھا، اس کے ذریعے سے وہ ناک صاف کر رہے تھے۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ یہ رومال، یہ تو کیسر و کسریٰ کے جو بادشاہ ہیں ان کے تاجوں میں سجا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا ہاں، وہ ابو ہریرہ تاجوں سے اترا ہوا کپڑا اس کے ذریعے سے ناک صاف کر رہے تھے۔ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ جو اپنے تاجوں میں جو کپڑا رکھتے تھے، وہی تاج مسلمانوں کے حصے میں آئے اور اس کا ٹکڑا ابو ہریرہ کے حصے میں بھی آیا جب فتوحات ہوئیں۔ ایک وقت تھا بھوک سے بے ہوش ہے، ایک وقت ہے کہ بادشاہوں کے تاجوں کا جو کپڑا تھا اس سے ناک صاف کر رہے ہیں۔ انما مع العسر یسرا، تنگی آ جاتی ہے، اس کے بعد بہتری حالات بھی آ جاتے ہیں۔ یہی ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بڑی عجیب حدیث ہے، بڑی عجیب حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلام کے بعد 3 حادثات ہیں جو میری زندگی کے سب سے بڑے حادثے ہیں۔ حضرت کون کون سے حادثے ہیں؟
فرمایا ایک حادثہ، بڑا حادثہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا حادثہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے چلا جانا، اور میں تو کہتا ہوں کہ دھرتی کا سب سے بڑا حادثہ ہے نبی علیہ السلام کا۔ ایک بندے کا باپ فوت ہو جاتا ہے، مجھے یاد ہے تین چار سال پہلے میری بھانجی کو تکلیف ہوئی تو ہم اس کو نشتر لے گئے، اللہ جزائے خیر دے ہمارے ڈاکٹر بشیر صاحب کو، انہوں نے بڑا تعاون کیا ہمارے ساتھ، ایمبولینس کے ذریعے سے حمل تھا اس بچی کو، تو جب نشتر گئے پہلی دفعہ گیا اور آخری دفعہ گیا، اللہ بچائے ہسپتالوں سے بھی، تو میں جب وہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ 2 کی زندگیاں نہیں بچتی، ایک کی زندگی بچے گی، چاہو تو بچے کی زندگی بچاؤ، چاہو تو بچے کی ماں کی زندگی بچاؤ۔ ہم نے کہا جو آپ بہتر سمجھیں۔ انہوں نے کہا یہ تو بچتی نہیں ہے، جو پیٹ میں ہے چلو وہ بچ جائے، ہم آپریشن کرتے ہیں۔ اس کا شوہر بھی ساتھ تھا، ہم 2 آدمی تھے۔ رات کا تقریباً کوئی 11 12 1 کا ٹائم ہوگا، وہ آپریشن تھیٹر کے سے پہلے روم تھا، کمرہ تھا، وہیں انہوں نے کہا جاؤ آپ دیکھو اپنے مریض کو۔ ہم گئے، سمجھ تو ہمیں نہ آئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ آخری دیدار تھا۔ انہوں نے کہا رج کے دیکھو اپنے مریض کو، دیکھتے رہے۔ تو یہ تقریباً 12-1 بجے کا ٹائم تھا، 3 3:30 بجے اطلاع آ گئی کہ آپ آ جائیں اور آپ کا جو مریض ہے وہ فوت ہو گیا ہے، آپ اس کو لے جاؤ۔ میری ہمشیرہ یعنی اس بچی کی ماں بھی ساتھ تھی۔ اب وہ مجھ سے، میں نے بات کی کہ کیسے اس کو لے جائیں، کیا کریں، کیسے، سارا راستہ ایمبولینس میں اس سے بات بھی ہوتی رہی۔ جب 2 4 5 مہینے ہو گئے، 4-5 مہینوں کے بعد میں نے پوچھا کہ بی بی پتہ ہے تھا کو دستخط کروائیں آنے میں کہ نہیں، لاش کو چاہتا ہاسیں اگے صدا اللہ دی قسم میں کو کوئی خبر کہنی، مجھے بظاہر ایسے لگ رہا تھا وہ سب سلامت، وہ جو میں کہہ رہا تھا وہ صحیح جواب دے رہی تھی۔ میں نے جب 2-4 مہینوں کے بعد پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی گھر آنے تک مجھے کوئی خبر نہیں ہے، کون مجھے ملا، ڈیڈ باڈی کہاں سے لی، مجھے وہاں عورتوں نے تعاون کیا، کہاں سے لائے، کس چیز پہ مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ ایک ماں کے لیے ایک بچی کی وفات اتنی بڑا اگر حادثہ ہے، وہ اپنے حواس کھو بیٹھی ہے، تو صحابہ تو اولادوں سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتے تھے۔ میں سوچتا ہوں خدا کی قسم کہ وہ لوگ کیسے سلامت رہے یا کیسے زندہ رہے کہ نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہی وجہ تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بفر گئے تھے جب پتہ چلا نا نبی علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، انہوں نے تلوار کو میان سے نکالا اور کھڑے ہو گئے، ادھر ہی ممبر کے قریب ہی کھڑے ہو گئے، مسجد نبی میں جو صحابہ بیٹھے تھے، میں جو کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، آج عمر اسی تلوار کے ساتھ اس کے سر کو تن سے جدا کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ادھر بیٹھے رو رہے تھے، آپ کھڑے ہوئے، پھر میں عمر کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ جس طرح موسیٰ طور پہ گئے تھے کتاب لینے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے پاس گئے ہیں احکامات لینے، ابھی واپس آئیں گے، فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، بٹھایا، پھر خطاب کیا قرآن پاک کی وہ آیت کہ نبی کو موت آنی ہے، اللہ کے پاس انہوں نے جانا ہے، اس کے چلے جانے کے بعد تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، اور اگر مرتد ہو جاؤ گے تو کسی کا نقصان نہیں کرے اللہ، اپنا نقصان کر رہے ہو، اللہ نہ کرے۔ تو پھر حضرت عمر فرماتے ہیں اگر ابو بکر مجھے نہ سنبھالتے اور یہ ایتیں نہ سناتے تو عمر تو گیا، لوکانہ ابو بکر لکانہ عمر، لہلاک عمر، ابو بکر نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 3 حادثات پیش آئے، ایک حادثہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات، صحیح دوجا واقعہ، دوجا حادثہ تو فرمایا حضرت عثمان کی شہادت، وڈی بے دردی نال شہید کیتے نے حضرت عثمان کو، وڈی بے دردی نال، پورا مدینہ ہا کہیں کو ہمت کہنا ہے، باغیں دا اتنی تسلط تھا کہیں کو ہمت کہنا یہ گھر ہا حضرت دا، میں نگاہ جو چاہ کے دیوار کے اتو چڑھ کے بالا خانے کے بے دھیان مسجد نبوی دے وچ
نگاہ ویندی ہے ایویں گھر آ جی گھر کہیں کو جرت کہنا ہے پانی پہنچاون چاہ روٹی پہنچاون چاہ. حضرت علی فرمائے کہ ونجو تساں حسن حسین کو پیچھو اپنے چاچے دے پارا ڈیبو. سنا ہے میں نے ایک اللہ والے سے، فرماتے لوگوں جنازوں پہ پھول برسا کرتے ہیں، پتیاں سٹیں نا جناز میت ہوئے نا اندر پھول سٹیں سرما پوینن پیاں اگرچہ ترمتی کنگھی ڈینن پہ جوانوی داڑھی کو کنگھی ڈینن کچھ رسومات ہیں جو مہندی تک لیندن چا ترمتی جوانے کو ہے نا صحیح. تو فرمایا کہ جب میت نکلتی ہے گھر سے لوگ پھولوں کی پتیاں برساتے ہیں. عثمان وہ مظلوم ہے کہ جس کے جنازے پہ پتھر برس رہے تھے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا. کلی حضرت نیلہ نکتن کلی حضرت نیلہ فرمانے میں اپنے پیدا جنازہ کلی چاہ کے ویساں پیچھے 4 جانے تھے صحابہ اکرام وچوں 4 جانے ایک اون پواندی کنے پکڑے ایک اون 4 پیر کنے پکڑے ایک ایڈو پکڑے ایک ای پاوے کنے پکڑے. یہ 4 بندے کا جنازہ وینا پیا حضرت عثمان. فرمانے دوسرا حادثہ کیا ہے حضرت عثمان کی وفات شہادت. حضرت تیسرا فرمائے توشے والا حادثہ. حضرت ایڈو گانی تے سمجھ آ گئے توشے والا حادثہ کیا ہے. تو حدیث یہ سنانا چاہنا بس گال ختم. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ توشے کا واقعہ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ کھاون دی کشا ہے. میں کہ یا رسول اللہ میرے کنے ایک گتھلی ہے وہ گتھلی میں تھوڑی جی پنڈ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاوا. تو میں نے حیات الصحابہ جلد سوم کے اندر لکھے حضرت ابو ہریرہ فرمائن کہ میں اوہا گتھلی چاہ گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوں گتھلی دوتے میں ہاتھ پھیرے گتھلی دوتے ہاتھ پھیرے برکت دی دعا کی تھی اور فرمائنے ابو ہریرہ جلے تک پینڈ دی ضرورت تھی وے نا ایک کھولی نا ہندے وچ ہاتھ ٹپامی چاہ بس جتنی تک طلب ہوئے اتنی تو اپنی کھجور چاہ گی نہیں پینڈ چاہ گی نہیں کوئی دیکھنا نہیں بھی کھولنا نہیں بھی. میں کہ ٹھیک ہے سر. فرمائنے جلے ایویں آکھیا نبی علیہ السلام نے اون دے بعد فرمائنے 10 بندے سڑیندا. حضرت ابو ہریرہ فرمائن میں 10 بندے سڑیندا آیا اون ٹولی اتھاں بلہمی اونچوں حصے دے وچ اور پنڈ جڑی ہے وہ چاہ دیندا گیا. وہ 10 بندے دی جڑی ٹولی ہے وہ سیر تھی گئی رج گئی ہے وہ اٹھیے. آپ نے فرمایا ہوں اٹھی گئے نا جا خالی تھی گئے بننے 10 کو سڑ چا. فرمانے میں سڑیندا گیا کھویندا گیا سڑیندا گیا کھویندا گیا وہ رج دے گئے حتیٰ کہ لشکر پورا دا پورا رج گئے لیکن اون تھیلی دے اندر گتھلی دے اندر کھجوراں پینڈ باقی ہے. پیچھے نبی علیہ السلام نے بعد یہ وصیت فرمائے نصیحت کی تھی فرمایا ابو ہریرہ کو دیکھی نا بس ہی کو تو کھاندا رامی ہی کہ کڈھیں تے کھاندا رامی. حضرت فرمائنن میں ہوں گتھلی کے نے جڑی پنڈ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے وچ بھی کھا دیے ہوں گتھلی کے نے میں حضرت ابو بکر 2.5 سال حکومت کیتی ہے ہوں انہیں دے زمانے وچ بھی ہوں گتھلی کے نے پنڈ کھاندا رہ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 سال حکومت کیتی ہے تو میں نے انہیں دے زمانے وچ بھی میں گتھلی کے نے پنڈ چیندا رہ گیا تے کھاندا رہ گیا. اور فرمانے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے زمانے وچ بھی میں کھاندا رہ گیا. ول جلے حضرت عثمان دی شہادت جو تھی ہے تے پچھے میں باغیں دا حلہ جو تھے فرمانے میں کو دکھ اے ہے جو گتھلی میری لٹی گئی گم تھی گئی. پیچھے فرمینن آخر فرمینن حدیث آخر لوگوں تو کو پتہ ہے میں کتنا پینڈ کھا دیا اسی. انہیں کہا دسو کتنا کھا دیا اسے بھئی نبی دے زمانے وچ ابو بکر دے زمانے وچ عمر دے زمانے وچ عثمان دے زمانے وچ فرمانے میں 200 وسق پینڈ کھا دیے تقریباً. اج دے حساب دے نال جڑی ہے 1050 من ہوں گتھلی دے وچوں کھا دیے 1050 من دوستو. یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی برکت نبی اسلام دے ہاتھ مبارک 200 وسق 1050 من. یہ کوئی گال نہیں میں گال ہویا تھے کہ آپ نے پوزا مارے اس کا حدیث حیات الصحابہ جلد سوم
اور صفحہ نمبر 711 دے اندر یہ حدیث پاک کھڑی ہے. اگر اتو حوالہ دیکھو تو بل بخاری مسلم اتنا حوالہ ملے دیسی اصل نبی علیہ السلام جو چاند کھجور ہیں ابو ہریرہ کھاندے رہ گئے انہیں کوئی کھوائے ہیں لشکر پورے کو تے 200 وسق جرا اتو دا پیمانہ عرب دا سارے پیمانے دے مطابق 1050 من حضرت ابو ہریرہ کھا دے بل فرمیدن مگو وڈا ارمان ہے جو میری گتھلی بن تھی. دوستو نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں مبارک ہاتھوں میں ایسی برکت ہے. کیا نبی علیہ السلام کے اعمال میں برکت نہیں ہوگی؟ بتائے ہوئے اعمال میں برکت نہیں ہوگی؟ جو برکت نبی علیہ السلام کے زمانے میں چینی کی جو تاثیر تھی وہ آج بھی ہے، نمک کی تاثیر 1400 سال پہلے جیسے تھی وہی آج بھی ہے. تو نبی علیہ السلام کے زمانے کے جو اعمال میں جو تاثیر اور برکت قرآن کی تھی، اعمال کی تھی، وہ آج نظر کیوں نہیں آتی؟ ہم میں کمی آ گئی ہے، اعمال وہی ہیں، تاثیریں وہی ہیں. بس اپنا جائزہ بھی نہیں دوستو، نیک اعمال کرنے دی کوشش کروں. یقین دی کمی ہے، یقین دی محنت کروں. اللہ سیما کو تو کامل یقین نصیب فرماوے، اتباع سنت نصیب فرماوے، اپنی اطاعت دی توفیق بھی نصیب فرماوے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے اطاعت و فرما برداری توفیق بھی نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا یا حی برحمتک یا